سینے سے لگاتے اور صحابہ کو بھی یہ تعلیم دیتے کہ یہ نیا مسلمان ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرو. لیکن یہ ضروریات کے لیے نہیں کر رہا، صرف محبت کے لیے بات کر رہا ہوں. تحریک تفسیر اسلام پاکستان نے اللہ کے فضل سے 11 ربیع الاول شریف کو ڈوڈیال کی سرزمین پر 3 قادیانیوں کو مسلمان کیا، اور 1 سال قبل کھاریاں شہر میں ایک ماں کو اور 2 بیٹیوں کو اسلام میں داخل کیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے شہر لالا موسیٰ میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اور ہماری تحریک تفسیر اسلام پاکستان حضرت ابوبکر صدیق یونٹ کے نوجوانوں نے محنت کی، اور آپ کے سامنے یہ عظیم نوجوان جس نے حق کو قبول کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. اور اس نے اپنے آپ کو تحریک تفسیر اسلام میں شمولیت کا بھی اعلان کیا ہے. اور آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ یہ نوجوان جہاں آپ کو ملے اسے عزت سے ملو، اس کی عزت کرنا ہے، اور ان بے غیرتوں کو ان کو یہ بتانا ہے کہ اس نوجوان کا جینا مرنا اس کا نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہوگا. اور اس کی طرف آج ہمارے ساتھ یہ عہد کرو کہ آپ لالا موسیٰ میں رہتے ہو، ہم کھاریاں میں، ہم آپ سے پہلے یہاں ہوگی جہاں اس کو تکلیف ہوگی نا، ہم آپ سے پہلے ہوگی، لیکن آپ یہ وعدہ کرو کہ اس نوجوان کی طرف کوئی گندی آنکھ نہیں نکالے گا. آنکھ اس کی طرف نکلے گی، اس آنکھ کو نکال دیں گے انشاءاللہ. ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے اس دین اسلام پہ تا مرگ جب اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے لے جائے تو یہ اسلام پر ہو، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ موت اسلام پر عطا فرمائے، اور یہ اسلام کا سچا سپاہی بنے. ایک عرفان محمود برق نوجوان ہے جس نے قادیانیت سے طائب ہو کر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے صرف یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لیا ختم، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایسا خوبصورت نوجوان ہے کہ اس نے اپنی قلم خاموش اپنی قلم کے ذریعے وہ کام کیا جو ہم تلوار سے نہیں کر سکتے. قادیانی اب بھاگتے پھرتے ہیں اس سے، جہاں وہ پہنچتا ہے قادیانی توبہ کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اتنا دلیر ہے کہ وہ قادیانیوں کے گھروں میں جا کر بتاتا ہے کہ یہ نبی ہے تمہارا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں. اس کا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں اس کی اپنی کتاب قادیانیوں کی چھپی ہے، تاریخ محمودیت اس کی کتاب ہے، وہ ساری اس کے بارے میں، اس میں یہ لکھا ہے تاریخ محمودیت میں. آپ بھی یہ یاد رکھیں، جب بھی قادیانی ملیں ان کو یہ بتائیں کہ تاریخ محمودیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی سکی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا تھا. ایک سے نہیں 2 بیٹیاں تھی اس کی، پہلے وہ بڑی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا، دوبارہ وہ چھوٹی بیٹی کے ساتھ زنا ایسے کرتا تھا معاذ اللہ کہ آپ نے سرانے کے نیچے قرآن مجید کو رکھتا تھا. ایسے گندے مذہب کو لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے کتنی عزت دی ہے کہ یہ گندگی سے توبہ کر کے اس ستھرے مذہب میں اسلام میں داخل ہوا ہے. اللہ اس نوجوان کی عزت میں اور برکت عطا فرمائے. اور آخر پہ میں نہایت ادب سے اپنے عزیز محترم بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقیوم جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نوجوان کے لیے بھی اور ہم سب گناہگاروں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. حضرات محترم، الحمدللہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، 1-2-3 منٹ، وہ بھی اس خوشی کے عالم میں. ویسے تو دعا کا حکم تھا، دعا کے لیے تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہی دعا مانگیں، لیکن آج میری خوشی کا یہ عالم ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ غازی نموذ سے رسالت، عاشق رسول، عاشق ختم نبوت جناب غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب، ان کے رفقا حفیظ محمد اصغر بٹ صاحب اور دیگر تمام احباب یہاں پہ حاضر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بالخصوص کئی دنوں سے مہینوں سے یہاں پر لالا موسیٰ کا اجلاس ہو رہا ہے بڑے آسان طریقہ سے. پاکستان بھر میں پچھلے دنوں سندھ کے بھی دورے ہوئے، تو بالخصوص جو آج نوجوان کی ہم نے زیارت کی ہے، حقیقت بات ہے، آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لالا موسیٰ حضرت ابوبکر صدیق یونٹ کو یہ شرف بخشا. بیٹا کہ میں نے ٹھہر دوں، یعنی یہ تحریک تحفظ اسلام کا کارنامہ ہے. مختلف جگہوں پر قادیانی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں لالا موسیٰ کے اپنا غازی نموذ رسالہ صاحب
ان کے رفقا جملہ کو مبارکباد دیتے ہوئے خصوصی مبارک میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جونڈر لالا موسیٰ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کر دیا ہے۔ اور میں یہ بات جب سنی تو ایسے لگ رہا تھا دل میں کہ ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی توبہ کو ذریعہ نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو میرے دوستو، جب ہم سب مل کر ارادہ کریں، میں آپ سے ایک سوال آئیے اپنا سوال کا طلبگار ہوں کہ آج یہاں پر جتنے نوجوان ہیں، آئندہ اجلاس اگلے ماہ کے آخری جمعہ کو بعد نماز جمعہ 1 گھنٹے کا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 500 1000 کو دعوت دیں، لیکن جتنے بھی یہاں میرے سمیت یہ آج سے ارادہ کر کے جائیں کہ اس ختم نبوت کی تحریک کے لیے کوشش کرتے ہوئے آئندہ اجلاس میں اپنے ساتھ ایک طرف نوجوان لے کے آئیں گے، یعنی دعوت 500 کو دیں، 1000 کو دیں، 10,000 کو دیں، گھر گھر پیغام میسج کا پہنچائیں۔ ہر وقت ہم اپنے موبائل کو ضائع کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، لکھے لکھائے میسج کتابوں سے لے کر آگے بھیجتے ہیں۔ آپ 100 1000 دوستوں کو میسج بھیجیں۔ آج ہمارا تحریک تحفظ اسلام کا اجلاس ہو رہا ہے، 1000 دوستوں کو دعوت دیں، لیکن آج میرے ساتھ یہ لمبا اپنا اتنا مشکل اپنا وعدہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندے کو 1 مہینے کے بعد آپ نے یہاں پر دعوت لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دعوت دینے سے کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو میں غازی نمود غازی محمد ثاقب شکیل جلالی صاحب، حافظ محمد اصغر بٹ صاحب، دیگر ہمارے احباب، تمام احباب کو بالخصوص اس نوجوان کا مذہب اسلام میں داخل ہونا، بالخصوص پھر حضرت ابو بکر جونڈر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ نوجوان آیا، تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ دور نہیں ہے کہ بے دینی گستاخی رسول کے جو سلسلے ہیں اور اس طرح کے نوجوان اس کاروان میں انشاءاللہ آج ابتدا ہوئی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک بندے کو دعوت دیں گے، دیکھیں گے کہ لا موسیٰ کا الحمدللہ ماحول دنوں میں تبدیل ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، آج کی یہ محفل پاک، آج کا یہ مہانہ اجلاس تحریک تحفظ اسلام پاکستان، میرے مولا انعقاد پذیر ہوا، تلاوت قرآن، ثنا خوانی، بیانات ہوئے، میرے مولا جو کچھ خرچ ہوا، جو کچھ اہتمام کیا گیا یہاں پر، میرے مولا سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا بالخصوص غازی نمود رسالت اس کاروان کے امیر ہیں، ان کو ان کے رفقا کو ہاتھ سے دین کے حسد نظر سے بچا، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے میرے مولا اس کاروان کو تحریک تحفظ اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ میرے مولا یہ کاروان یقیناً تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے فی سبیل اللہ دن رات کوشش کر رہا ہے۔ میرے مولا ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں، کاروبار میں میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے نالین کا تصدق خیر و برکت عطا فرما۔ میرے مولا جو یہاں اس اجلاس میں نوجوان حاضر ہوئے، میرے مولا سب کے کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ سب کو میرے مولا آج کے اجلاس کا صدقہ جو جس میں تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہوا، قرآن و سنت کی زندگیاں گزارنے کی میرے مولا سب کو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا سب کے گھر بار، جان مال، اولاد، کاروبار، رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے مولا میرے سمیت ہم سب کو تحریک اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بطور خادم ایک ورکر میرے سمیت میرے اللہ ہم سب کو اس تحریک کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً میرے مولا مذہب اسلام کے لیے خالصاً یہ تحریک ختم نبوت کے لیے، ختم اپنا نبوت رسالت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ میرے مولا ان کے ساتھ ہمیں دست و بازو بن کر اپنے شہر کو، ماحول کو اور اس سے بڑھ کر باہر جا کر اس ماحول کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس تحریک کی مشن کا صدقہ جو ختم نبوت کا ہے، میرے مولا ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس مشن جو لے کے چلے ہیں اس کا صدقہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ماں باپ کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس ختم نبوت کا صدقہ ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا گندے ماحول سے نکل کر ہمیں تحریک تحفظ اسلام کے پاکیزہ ماحول کے ساتھ
ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق یونٹ کے نوجوان جو کوشش کر کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، میرے مولا ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے مولا ختم نبوت کے لیے، نموز رسالت کے لیے میرے مولا ہم سب کو ہم وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔